السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق احمد، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ ایک طالب علم کو کامیابی کے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے اور کیا سوچنا چاہیے جس کے اندر وہ ایک جذبہ پیدا ہو آگے بڑھنے کا۔ سوچ دراصل ایک بیج ہے، بیج لگایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، کونپل سے ایک پودا نکلتا ہے اور پودے سے ایک درخت بنتا ہے۔ وہ درخت دو نتیجے دیتا ہے، ایک چھاؤں دوسرا پھل، یعنی کہ سب عمل جو ہو رہا ہے ایک محنت سے ہو رہا ہے۔ اس نے ایک سوچا، پھر بیج لگایا، پھر کونپل نکلی، پھر پودا بنا، پھر ایک درخت بنا، پھر اس درخت نے پھل دیے جو کہ اس کی محنت کے ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم جو ہے وہ ایک سوچے گا، پہلی چیز یعنی کہ کامیابی کے چھول لینے اور پھل کھانے کے لیے سب سے پہلی چیز بیج ہے۔ وہ بیج کیا ہوگا؟ ایک سوچ ہے۔ تحقیق کے مطابق دنیا کے کسی شعبے میں کامیابی اسی کو ملتی ہے جو کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے۔ جو سوچتا ہی نہیں ہے تو وہ تو آگے بھی نہیں بڑھے گا، وہ قدم بھی آگے نہیں اٹھائے گا۔ سوچنے سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ جو بچے نالائق رہ جاتے ہیں، جن کے نمبر نہیں آتے، انہیں کبھی کامیابی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا کہ کامیابی کے نمبر آنے سے ہماری کیا ہوگی، ہمیں کیا عزت ملے گی، ہماری کیا شناخت ہوگی۔ انہیں اندازہ نہیں ہوتا نمبر آنے سے کہاں کہاں داخلہ مل سکتا ہے، کون سے ہم نے اچھے اداروں میں جا سکتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، انہیں سوچا نہیں ہوتا کہ اچھے نمبر سے ہماری کتنی شناخت ہوگی۔ جب بھی نالائق بچے کو کہا جاتا ہے آپ کامیابی کے بارے میں سوچیں، وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں کیوں سوچوں، تو جواب کیوں سوچوں جب پھر کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں آتی جو انہیں سوچنے پر مجبور کرے۔ یعنی کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جو انسان کو، ایک طالب علم کو سوچنے پر مجبور کرے۔ جب انسان سوچتا ہے تبھی وہ اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے، ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہے۔ جب وہ قدم آگے بڑھاتا ہے پھر اس کو ڈائریکشن مل جاتی ہے، ایک سمت مل جاتی ہے، پھر وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ زندگی میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کریں۔ جب آپ سوچیں گے تو پھر ایک بیج آپ بوئیں گے، اس بیج سے پھر آپ پھل کھائیں گے۔ وہ پھل کیا ہوگا؟ آپ کی محنت کا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا حمد ناظر ہو، اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں پاڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔